اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے جی وہ انشاءاللہ گردے کی پتھری کا ہے۔ گردے کی معمولی سی میں پہلے بتاتا ہوں کہ گردے کیا چیز ہے، صرف 1 منٹ لوں گا۔ گردے جو ہیں جسم کے سب سے اہم اعضاء ہیں۔ ان کا کام جسم میں رطوبت کی تناسب اور جسامت کو متوازن رکھنا ہے اور فضول مواد کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ گردے تعداد میں 2 ہوتے ہیں۔ گردہ کا وزن جو ہے وہ 2 ہوتا ہے، 3 شٹانگ ہوتا ہے، اور سانس لیتے وقت ہر گردہ تقریباً 3 سینٹی میٹر نیچے حرکت کرتا ہے اور سانس نکالتے وقت 3 سینٹی میٹر اوپر آ جاتا ہے دوبارہ۔ گردہ کی جھیلی کی باہر کی سطح جو ہے کارٹیکس اور اندرونی انر میڈیولا ہوتی ہے۔ گردہ کا فنکشنل یونٹ جو ہے وہ نیفران کہلاتا ہے۔ گردہ میں خون گردے کی شریانوں کے ذریعے پہنچتا ہے۔ گردہ کے ساتھ پیٹ کا نچلا حصہ ہوتا ہے جسے پیلوس کہتے ہیں۔ تجربات نے ثابت کیا کہ تمام پتھریوں میں کیلشیم آکزیلیٹ کی پتھری سب سے سخت ہوتی ہے۔ ہماری ادویات کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ فاسفورٹ، امونیم، میگنیشیم اور خاص طور پر کیلشیم آکزیلیٹ جیسی پتھریوں کو گردہ یا مثانہ میں آہستہ آہستہ گلا کر یا ریزہ ریزہ کر کے خارج کر دیتی ہے، اور اکثر مریض آپریشن سے بچ جاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل تمام امراض جو گردہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ان ادویات سے۔ جلن، درد، قطرہ قطرہ پیشاب، گردہ میں ورم، اینٹھن، خراش، جسمانی کمزوری، خون کی کمی، سستی، چکر وغیرہ میں یہ ادویات جسم میں کوئی نقصان کیے بغیر بہتری لاتے ہیں۔ تو اس سلسلے کی سب سے اہم دوائی جو ہے وہ اور بہت زیادہ استعمال ہونے والی دوائی جو ہے وہ بربس ولگیرس ہے۔ بربس ولگیرس جو ہے یہ جرمنی کی بنی ہوتی ہے۔ یہ اس کی خاص علامت یہ ہے کہ دائیں طرف جھکنے سے آرام ملتا ہے اور بیٹھنے سے لیٹنے سے کمر درد میں زیادتی ہوتی ہے، درد جو ہے وہ کولوں تک جاتا ہے۔ تو یہ گردہ کی پتھری کی بہت ایک مسلمہ دوائی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے لینے کا کہ 10 سے 15 قطرے 4 مرتبہ پانی میں ڈال کر 1 پیالی پانی میں قطرے گن کر ڈالنے ہیں، 4 مرتبہ روزانہ لیں۔ لیکن اگر تکلیف زیادہ ہے یا پتھری سخت ہے یا سائز میں زیادہ بڑی ہے تو آپ 24 گھنٹے میں 6 مرتبہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری دوائی جو ہے اس کے ساتھ R27 دوائی ہے، ریکوگ کمپنی کی، جرمنی کی R27 دوائی ہے جی۔ یہ گردے کی پتھری کے لیے بہت اہم دوائی ہے۔ اگر سرخ رنگ کا گاڑھا پیشاب آ رہا ہو، ریڑھ کی ہڈی کے قریب درد ہو، مریض تکلیف کی شدت سے شدید تکلیف میں مبتلا ہو اور بعض اوقات حرکت نہیں کر سکتا، پیشاب میں آکزیلک ایسڈ کی پتھری اور کیلکورین پتھری کی انتہائی مؤثر دوا ہے۔ پیشاب کرتے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے، مثانہ سے لے کر پیشاب کی نالی تک درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رات سوتے وقت بھی پیشاب کی حاجت اکثر اوقات ہوتی ہے اور الٹی بھی دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کے 10-15 قطرے 3-4 مرتبہ 1 ہفتہ پانی میں ڈال کے اور پھر 10 قطرے 3 مرتبہ پانی میں ڈال کر 1 ہفتے کے بعد 3 مرتبہ دیں۔ دونوں دوائیاں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اگر گردے کی پتھری بہت شدید تکلیف دہ ہے اور بہت زیادہ پتھریاں ہیں پھر دونوں دوائیاں یہ استعمال کرنی ہیں، یعنی بربس ولگیرس 10 قطرے 4 تا 6 مرتبہ اور R27 4 مرتبہ روزانہ 10 قطرے، دونوں کے درمیان آدھے گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے۔ تو میں تو دونوں ادویات بنا کر دیتا ہوں اور اکثر مریض جو ہے فائدہ مند ہوتے ہیں اور گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ اس کے ساتھ کالوسنتھ CM کی 3 خوراکیں میں دیتا ہوں، ہر 10 دن بعد 1 خوراک۔ یہ بھی پتھری توڑنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے۔ اور وقتی آرام کے لیے بربرس 1000 طاقت کی اور کالوسنتھ 1000 طاقت کی یہ بھی میں بنا کر دیتا ہوں۔ مریض چند گولیاں کھاتا ہے تو اسے فوری وقتی آرام آ جاتا ہے، بعض اوقات اور زیادہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی سے اس کو کافی سکون مل جاتا ہے۔ تو یہ کسی ڈاکٹر سے آپ بنوا سکتے ہیں، یہ بعد والی دونوں وہ 3 خوراکیں اور یہ جو گولیاں ہیں وقتی آرام والی، لیکن یہ دونوں بن جائیں تو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر نہ بھی ہو تو پہلے 2 دوائیاں کافی ہیں، R27 اور بربس ولگیرس کیو۔ یہ دونوں دوائیاں انشاءاللہ گردے کی بہت سے لوگوں کی پتھری نکلی ہے۔ ہاں پتھری کو بہت شدید سخت نوعیت کی نہ ہو تو پھر اس کا آخری علاج آپریشن ہی ہوتا ہے، لیکن کافی لوگ آپریشن سے بچ جاتے ہیں۔
مختلف مریضوں میں علامات بھی مختلف ہو سکتی ہیں، اس لیے مریض کو ڈاکٹر سے بذریعہ فون یا بالمشافہ ملاقات کرنے سے اور اپنے علامات بتانے سے بہتر دوائی سلیکٹ ہو سکتی ہے۔ مثلاً دائیں گردے کی دوائی اور ہے، بائیں گردے کی دوائی اور ہے، وہ اس کمبینیشن میں دونوں کی دوائیاں مکس ہیں۔ تو بہرحال پھر بھی علامات کے مطابق جو ادویات سلیکٹ کی جاتی ہیں ان کا ایک اپنا مقام ہے جی۔ تو اس کے ساتھ پرہیز ہے، پانی 10-12 گلاس روز پینا ہے، چاول نہیں کھانے، ٹماٹر نہیں کھانے، پالک نہیں کھانی، اور اس کے علاوہ چائے، گوشت اور نمک وغیرہ کم استعمال کیا جائے۔ تو علامات بہت زیادہ برقرار رہیں اگر 2-4 دن 5 دن، تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ گردوں کے بارے میں اور ادویات کے بارے میں معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ لائک کیجئے، بیل آئکن کو دبائیے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں عزیزوں کو شیئر کیجئے تاکہ ان کے بھی آپ ہیلپ انشاءاللہ مددگار ثابت ہوگا۔ تو میرے ساتھ آپ فون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ویسے بھی آپ کلینک میں بھی آ سکتے ہیں، اور مشورہ کے بعد آپ دوائی زیادہ بہتر سے کر کے میں دے سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔